تو ایک بچوں میں آپ کو بات ضروری بتانا چاہتا ہوں، آپ کے بڑے کام آئے گی، کہ یہ جو بیڈ ڈریمز ہوتے ہیں نا بھائی، یہ نہیں آتے جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تو کبھی آپ فیل کیجئے گا کہ آپ کو بیڈ ڈریمز نہیں آئیں گے. یعنی ابلیس جو ہے، ویسے ہم دعا نہ کریں، عبادت اس طرح نہ ہو گھروں میں. میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ بڑی فیملیز کے ہم اندر جاتے ہیں جہاں پر بدرو گرفتہ بھی لوگ ہوتے ہیں. تو جب بدرو حاضر ہوتی ہے ان کے اندر، تو پوچھے نا جی کیوں، تو وہ ہمیں بتاتی ہیں بدروہیں کہ اس گھر میں عبادت نہیں ہوتی تھی. یہ لوگ اس لیے ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے کہ یہ ابلیس کی راہوں پر چلتے تھے. ان کی زندگی کے اندر نہ گیت، نہ عبادت، نہ کلام. تو ہم اس وجہ سے ان کے گھر میں انٹر ہو گئے. یہ کینٹ میں ایک لڑکا ضائع سے تھوڑی ایج کم ہے، تو اس کو بھی پوچھا تو اس کے اندر 6-7 بدروہیں حاضر ہو گئی. تو پوچھا کہ وہ آئے ہو جی، تو یہ جی عبادت نہیں کرتے تھے اس وجہ سے. تو عبادت میں آپ کو اس لیے ذرا زیادہ ڈیٹیل ڈیپ طریقے سے بتاتا ہوں کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ چلو جی فارمیلٹی کے طور پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، گیت 2-4 گائے، کلام سنیا دے، بس فارغ. یہ روحانی عمل ہے، اور اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بڑا اجر ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو بیڈ ڈریمز نہیں آتے، پھر خدا آپ کو روحانی طور پر پروٹیکٹ کرتا ہے. جب آپ کہیں باہر جاتے ہو تو خدا آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس لیے کہ خدا کو یہ بات پسند ہے کہ عزایہ عبادت کرتا ہے، وہ قضیہ کرتی ہے، چھوٹی بیٹی، یہ ہم سب صحیح ہے. تو پھر بیماریاں ہم سے دور رہتی ہیں، ابلیس کے غلبے ہم سے دور رہتے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی روحانی ماحول رہتا ہے. اور ایوب نبی کا میں آپ کو بتا دوں واقعہ، کہ وہ جب اپنے خاندان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا نا، تو لکھا ہے کلام میں کہ اس کے گھر کے چوگرد خدا نے باڑ لگا رکھی تھی. جیسے کہ ہم یہ پتہ ہے آپ کے گھروں میں دیکھتے ہیں لوگوں نے کانٹے لگائے ہوتے ہیں کہ چور نہ اندر گھس سکے. تو وہ کوئی اس طرح کی ظاہری باڑ نہیں تھی، ایسا ہی ہے نا کاشف بھائی، وہ اس طرح کی باڑ تھی کہ خدا کے فرشتے جو تھے وہ پہرا زن رہتے تھے اس کے مال و متا کے چوگرد، گھر کے چوگرد، کہ کوئی مطلب ابلیس کی قوت یا طاقت اس کے گھر میں انٹر نہ ہو سکے. آج تو لوگ کیمرے لگاتے ہیں نا، دیکھ لیتے ہیں کہ آ نہیں رہا، جیسے یہ سیکیورٹی کا. تو وہ ڈیوائن سیکیورٹی ایک ہمیں ملتی ہے، یہ ہے فزیکل. ایک ہماری روحوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے چیز، اور وہ ہے عبادت، یہ جو ہم کرتے ہیں. اور اس کے تعلق سے تو میں یہ بہت زیادہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم ہوتا ہے، سب سے قیمتی، جو ہم خدا کی حضوری میں. اور وہ لکھا ہے کلام کے اندر کہ خدا کی حضوری میں گزرا ہوا ایک دن ہزار، کتنے دنوں سے بیٹا کسیا بہتر ہے؟ 1000 دن سے بہتر ایک دن. اور 1000 جو گھنٹے ہم خدا کے بغیر گزار دیتے ہیں، ان سے ایک گھنٹہ جو خدا کی حضوری میں گزرے وہ بہتر ہے نا، جو ایسے گزر جاتے ہیں. تو چند لمحے بھی جو ہم گزارتے ہیں، خدا ان کا اجر دیتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے گایا بجایا تو چلو جی، نہیں، یہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے. اور جیسے بیج بوتے ہیں نا، درخت لگاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، ایسے ہی یہ جو آپ اپنا ٹائم خدا کو دیتے ہو نا، یہ ایک بیج کی طرح ہے، اور یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے، کبھی کبھی انسٹنٹ دے دیتا ہے، اس با موقع ہی مل جاتا ہے فائدہ. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا ہمیں یاد رکھتا ہے اور ہمارے آگے آگے چلتا ہے، اپنے لوگوں کے آگے آگے رستے میں ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے، ہمیں حادثات سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور آپ کلام بھی پڑھا کرو. عبادت تو ہم جمعرات کو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ چھٹیاں ہیں یا اسکول جاتے ہوئے دعا کرنا، گھر واپس آتے، سونے سے پہلے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے فائدہ ہی ہے. 8 طریقے ہیں، وہ میں کسی دن دعا کے تعلق سے بتاؤں گا. تو وہ 8 طریقے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے ہم کر سکتے ہیں. لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، چلتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، سجدے میں بھی کر سکتے ہیں، یہ میں ڈیٹیل کے ساتھ. تو ہاتھ باندھ کر کوئی طریقہ نہیں ہے، ہاتھ پھیلا کر اور ہاتھ اٹھا کر جب بھی دعا کریں تب ایسے ہی کریں، ٹھیک ہے. جو ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں. خدا باپ، بیٹے، روح کے نام کے وسیلہ سے قادر مطلق آسمانی باپ، آج کی رات، آج کی شام میں دل سے تیرا شکر گزار ہوں، تیرا خادم ہونے کے ناطے، کہ خداوند تو نے ممکن کیا کہ میں یہاں باخیریت پہنچ سکوں اپنے بھائی کے گھر میں، بہن کے گھر میں، اور مل کر ہم ہر جمعرات کی طرح ہفتہ وار یہ عبادت کر سکیں. تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند ساری باتوں کے لیے، صحت تندرستی کے لیے،
اور خداوند میں تیرا خادم ہونے کے ناطے یہ چاہتا ہوں کہ تیرا آسمان جو اچھا خزانہ ہے اس گھرانے پر، بھائی کاشف کی زندگی پر، باجی کی زندگی پر، بچوں کی زندگی پر ہمیشہ یسوع کے نام کے وسیلہ سے کھلا رہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے بنا ناگا دعا کرو، ہمیشہ خوش رہو اور ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اور اسی طرح ان کے روٹی پانی رزق پر بھی تیری برکت ہو، آٹے کی مٹی سے کبھی آٹا، تیل کی کپی سے کبھی تیل ختم نہ ہو، بلکہ سب کچھ تیرے آسمان سے مہیا ہوتا رہے۔ اور یہ دعا خدا کے بیٹے خداوند یسوع کے جلالی پاک اور فتح مند نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ جیسا خداوند نے ہمیں سکھایا ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت بھائی کاشف، باجی، بچوں کے ساتھ، ان کے سارے خاندان کے ساتھ اور کل مقدسین لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے، آمین۔